فرمایا اس کے علاوہ بھی جنتیں ہیں مدہامتان، جو بہت گہرے باغات والی. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فيهما فاكهة ونخل ورمان، جس میں پھل بھی ہیں، جس میں کھجور بھی ہیں، جس میں انگور بھی ہیں. فيهن خيرات حسان، جس میں خوبصورت عورتیں بھی ہیں. اور حور مقصورات فی الخیام، جن کو اللہ نے خیموں کے اندر بند کر دیا ہے. سورہ صافات میں اللہ نے جنت کی حور کا الگ انداز سے نقشہ کھینچا ہے. اللہ فرماتے ہیں سورہ صافات میں کأنہن بیض مکنون، اتنی خوبصورت ہوگی جیسے پرندوں کے انڈے جو چھپائے ہوئے ہوتے ہیں نا گھونسلے میں، تو ان پہ کوئی گرد و غبار نہیں ہوتا، صاف ستھرے نہیں ہوتے بالکل. تو اللہ کہتے ہیں حور کی مثال دے رہے ہیں جیسے جو انڈے ہوتے ہیں اور چھپائے ہوئے انڈے ہوتے ہیں. مختلف قسم کی تعبیرات ہیں یہ قرآن کی، مختلف قسم کی تعبیرات. اور حور کا لفظ کا مطلب کیا ہے؟ حورا. حورا کہتے ہیں سفید، ایسی عورت جس کی آنکھوں میں سفیدی انتہائی سفید ہو اور اس میں سیاہی انتہائی سیاہ ہو، اور بڑی آنکھوں والی. تو جتنے بھی دنیا میں حسن کی مثالیں دی جاتی ہیں، جن کو حسن کا معیار سمجھا جاتا ہے، وہ تمام چیزیں چاہے وہ ظاہری حسن سے متعلق ہوں یا باطنی حسن سے متعلق ہوں، وہ تمام کی تمام اللہ نے جنتی عورت میں پیدا کر دی. تو یہ سورہ رحمان میں اللہ نے کچھ جنت کا نقشہ کھینچا ہے. میں نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بیان کیا، آگے سورہ واقعہ میں بھی اللہ نے، لیکن سورہ واقعہ میں اللہ نے جتنا اہتمام سے جنت بیان کی اتنے ہی اہتمام سے جہنم کو بھی بیان کیا. تو ہم سورہ واقعہ کی طرف چلتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، جب قیامت قائم ہوگی تو تم 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاؤ گے. ابھی تو ہم بہت سارے حصوں میں ڈیوائیڈ ہے نا، کوئی کالا ہے، کوئی درمیانہ ہے، کوئی گورا ہے، کوئی سانولا ہے. کوئی جب کلر بتایا جاتا ہے نا لوگوں کا، یہ اندھیرے میں نظر آتا ہے، یہ اندھیرے میں نظر نہیں آتا، اتنا ڈارک ہے کہ اندھیرے میں نظر نہیں آتا، یہ اتنا ہے ڈارک ہے لیکن اندھیرے میں پھر بھی نظر آ جاتا ہے، اور یہ اتنا وائٹ ہے کہ روشنی میں نظر نہیں آ رہا ہوتا. یہ وائٹ ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ روشنی میں نظر ہی نہ آئے. تو مختلف پھر پیسوں کے اعتبار سے تقسیم کیا ہوا ہے ہم نے، یہ پیسے والا، یہ غریب، یہ مالدار، یہ درمیانے طبقے کا، کتنی قسم کی ہیں. پھر قوموں کے لحاظ سے پٹھان ہے، مہاجر ہے، سرائکی ہے، پنجابی ہے، بلوچی ہے. ملکوں کے لحاظ سے یہ پاکستانی ہے، یہ افغانی ہے، یہ ایرانی ہے، یہ ترانی ہے، یہ امریکی ہے، یہ جاپانی ہے. اللہ کہتے ہیں جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا تو نہ کوئی جاپانی رہے گا، نہ کوئی پاکستانی رہے گا، نہ کوئی کالا رہے گا، نہ کوئی گورا رہے گا. تم 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاؤ گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، کیونکہ اللہ نے ہمیں آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے. تو بس جو رزلٹ اناؤنس ہوگا اس میں کہا جائے گا بھائی یہ ہیں جو A+ سے کامیاب ہوئے ہیں. ان میں کچھ جاپانی ہوں گے، کچھ افغانی ہوں گے، کچھ پاکستانی ہوں گے، کچھ سعودی ہوں گے، کچھ کالے ہوں گے، کچھ گورے ہوں گے، کچھ مرد ہوں گے، کچھ عورتیں ہوں گی. اللہ کہتے ہیں یہ A+ والے کہاں چلے جائیں؟ ان کو جو میں نے پیپر دیا تھا اس میں پاکستان، جاپان، افغانستان کا کوئی تذکرہ نہیں تھا. اس میں یہ تھا کہ میری احکامات کو فالو کیا ہے کہ فالو نہیں کیا. جب آپ ایگزام دیتے ہیں تو اس میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ بھائی پیپر میں تو جس نے پیپر جتنا حل کیا اس کے حساب سے اس کو نمبر دے دیے جاتے ہیں. تو اللہ کہیں گے کنتم ازواجن ثلاثا، تم کتنے حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاؤ گے؟ 3 حصوں میں. وہ 3 کون سے حصے ہوں گے؟ اللہ فرماتے ہیں فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ. ایک وہ ہوں گے جو پاسنگ مارکس لے کے آئیں گے، ایک وہ ہوں گے جو کیا ہوں گے؟ پاس ہو گئے. بہت بڑے فنٹر نہیں، بس یہ وہ جو کبیرہ گناہوں سے بچا کرتے تھے، فرائض کو پورا کرتے تھے، فرائض واجبات کو، اور کبیرہ گناہوں سے بولو بچتے تھے. اور اگر کبھی گناہ ہو جائے تو توبہ میں تاخیر نہیں کرتے تھے، توبہ کے ساتھ دنیا سے گئے ہیں. تو یہ ہوں گے پاسنگ مارکس والے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بھائی زنا سے بچے، شراب سے بچے، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی، بہت خدمت بھی نہیں کی لیکن بدتمیزی بھی نہیں کی، ٹھیک ہے نا، رشتہ داری توڑی بھی نہیں لیکن جوڑنے میں بھی کوئی خاص کردار ادا بولو نہیں کیا. سمجھ رہے ہو؟ شادی بھی ایک کی لیکن زنا بھی نہیں کیا. ایکسیلنسی تو پھر 4 ہے نا. خیر، تو اور اس طرح جتنے بھی کام ہے نا ان میں بس اتنا کیا کہ شریعت کا واجب
حکم زندگی میں بس ایک فرض حج کر لیا, پیسہ تھا پھر بھی انہوں نے کہا بس ہو گیا نا, بس کافی ہے, ایک فرض حج زندگی کے لیے کیا ہے, کافی ہے. زکوٰۃ اور صدقات واجبہ دے دیے, تھوڑی بہت جہاں ضرورت تھی وہاں بھی صدقہ دے دیا, زیادہ آگے جانے کی کوشش نہیں کی. فوکس زیادہ دنیا ہی کو کیا ان لوگوں نے, لیکن اتنا جہاں دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ آیا تو پھر آخرت کو ترجیح دی, لیکن زیادہ آگے جانے کی کوشش بولو نا نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ ہے اصحاب المیمنہ, دائیں ہاتھ والے. آگے فرماتے ہیں ما اصحاب المیمنہ, واہ واہ کیا خوب ہیں دائیں ہاتھ والے, یعنی اتنا بھی کر لو تو یہ بھی تھوڑا بولو نہیں, یہ بھی جنت میں جائیں گے, اور وہ جنت تھوڑی بھی بہت زیادہ ہے, وہ تھوڑی بھی کم نہیں ہے. تو آگے اللہ فرماتے ہیں واصحاب المشأمہ, کچھ لوگ ہوں گے جن کو اعمال نامہ لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیاں ان کی نیکیوں پہ زیادہ وزنی ہو گئیں. کبیرہ گناہ کرتے تھے, توبہ کی توفیق نہیں ملتی تھی, نمازیں چھوڑ دیتے تھے, عورت بے پردہ رہتی تھی, جو بھی قطع رحمی, رشتہ داریاں توڑتے تھے, خونی رشتوں کو آپس میں لڑاتے تھے. یاد رکھو یہ چغلی جو ہے نا, چغلی ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر, یہ ہلکا جرم نہیں ہے. نبی نے فرمایا دو شخصوں کے بارے میں کہ ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے. ایک پیشاب سے احتیاط نہیں کرتے تھے, ناپاک جب رہے گا انسان تو نماز نہیں ہوگی نا. دوسرے کیا, یمشی بن نمیمہ, ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر وقت نیگیٹیوٹی سوسائٹی میں پھیلاتے ہیں اور اچھے اچھے رشتوں کو آپس میں لڑا دیتے ہیں, میاں بیوی میں طلاقیں کروا دیتے ہیں. اور یہ کام میاں بیوی میں طلاقوں والا کام نندے اور بھابیاں جس اسٹائل سے کرتی ہیں, یہ صلاحیت اس کائنات میں اللہ نے کسی اور کو نہیں دی ہے. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں نندوں کو جب اپنے گھر میں آیا کرو نا, اپنے بھائی کے گھر میں نیچ گھس گھس کے دیکھا کرو کون ٹائم پہ کام کر رہا ہے کون نہیں کر رہا, بھابھی کتنے بجے سو کے اٹھتی ہے, کتنے جلدی سو کے. تمہارا کام نہیں ہے, تم آؤ سلام دعا کرو, اپنے گھر میں جاؤ. وہاں جب بھی کوئی نند آئے گی نا, جو نندے بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, وہ بھائی اور بھابھی کو لڑا کے جائے گی لازمی. یہ رپورٹ ہے, یہ ہوائی اخباروں کی خبریں نہیں ہے, یہ ہمارا اپنا چلتا پھرتا ریسرچ سینٹر ہے. میرا ریسرچ پیپر بھی ہے ایک میرے پاس, ٹھیک ہے نا, تو اس کی ریسرچ ہے یہ. فساد فساد, جب گھر میں آؤ غیبتیں, وہ یہ کر رہی ہے, وہ یوں کر رہا ہے, وہ ایسے کر رہی ہے, وہ ابے چھوڑو, تمہارا ہیڈک بولو نہیں ہے. کون کیا کر رہا ہے, تم اپنے گھر میں خوش رہو یار. اس گھر میں غلط ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے, تمہارا کیا لینا نہیں. ایکچولی ہمیں اپنی ماں کی فکر ہے. ہماری ماں ٹینشن میں آتی ہے جب بھابھی اس طرح سے کرتی ہے, تو ہماری ماں کیا ہوتی ہے, ابے جب تو لڑوا کے جائے گی نا تو تیری ماں زیادہ ٹینشن میں آئے گی, چھوڑ دے ان کو. تو ہر شخص, اور یہ بھابھی کون سا, یہ جب اپنے ماں کے گھر جائے گی تو وہاں بھی یہ کیا کر رہی ہوتی ہے, وہی جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ وہاں پارسل کر دیتی ہے جا کے. تو اور دفتروں میں مرد یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. مرد کون سا آج کل ٹھیک ہے, دفتروں میں ابے اس کی تنخواہ دے گا, ابھی نیا نیا آیا تنخواہ 1 لاکھ لے رہا ہے, یہی تو ہے, اس میں ہم نے 20 سال سے گھاس کھا رہے ہیں یہاں پہ. یار تمہیں کوئی اعتراض ہے, تم باس کو ایک لیٹر لکھ کے دو, سر میری تنخواہ بڑھا دو. یہ تمیز والا طریقہ ہے, سمجھ رہے ہو. ادھر ادھر کی باتیں دیکھو, اپنے واقعہ سنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. میری ناغے نمازوں میں بہت زیادہ ہو رہے تھے, میرے سفر اتنے زیادہ ہو گئے, تنخواہ مجھے پوری مل رہی تھی. تو میں نے کمیٹی کو بتایا, میں نے کہا بھائی میرے اب ناغے بہت زیادہ ہونے لگے ہیں, اب میں ناغے تو کروں گا کیونکہ میرے سفر بہت ہیں, تو میری آپ سیلری کیا کر دیں, جو بھی وظیفہ, سیلری تو نہیں کہنا چاہیے اس کو, جو وظیفہ ہے وہ کیا کر دیں, کوئی کمپنی تھوڑی ہے جو سیلری مل رہی ہے, جو وظیفہ ہے وہ کم کر دیں آپ.